چکا ہے۔ سن 3 ہجری کے سال کے اندر کچھ اور بھی اہم واقعات پیش آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کے علاوہ سن 3 ہجری ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن پیدا ہوئے۔ اب آگے آ جائیے، سن 4 ہجری ہجرت کا چوتھا سال، ہجرت کا چوتھا سال جب شروع ہوا تو اس سال کے شروع میں ہی ماہ سفر کے اندر ایک عجیب و غریب دردناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ عدل اور قبیلہ کارا کے کچھ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بیان کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارا سارا قبیلہ اسلام قبول کر چکا ہے اور ہمارے علاقے میں اسلام کی دعوت بڑے زور شور کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں، ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام تبلیغ کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے آپ روانہ فرما دیں، ہمیں کچھ مبلغین کی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کہنے پہ 10 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں کے دل کے اندر ایک بے ایمانی تھی، ایک دھوکہ تھا۔ صحابہ کرام ان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن جب یہ صحابہ کرام مقام رجی پر پہنچے، ایک مقام ہے جس کا نام ہے رجی، وہاں جب یہ صحابہ کرام پہنچے تو ان لوگوں نے صحابہ کرام سے غداری کی۔ 200 آدمی بڑے حملہ آور ان کے آگے تیار ہو کر، اسلحہ سے لیس ہو کر، اور انہوں نے ان مظلوم اور نہتے صحابہ کرام پہ حملہ کر دیا۔ اب 10 صحابہ کرام ایک طرف ہے، 200 آدمی جنگجو حملہ آور یہ ایک طرف ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہ عظیم سانحہ پیش آیا کہ مقام رجی پہ ان لوگوں نے دھوکہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تقریباً سب صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ صحابہ کرام بڑی جرت کے ساتھ لڑے، لیکن کہاں تک لڑ سکتے تھے؟ ایک ایک صحابی وہ وہاں شہید ہو رہا ہے، اور بڑے دردناک یہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی بھی صحابی شہید ہونے لگتا ہے تو اس کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہم اخبر عنا بنبیک، کہ یا اللہ تیرے نبی نے تو ہمیں بھیجا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، تیرے نبی نے تو ہمیں بھیجا تھا دعوت توحید کے لیے، اور یہاں ہم قسم پرسی کے عالم میں، یہاں ہم بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اس واقعے کی اطلاع اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دے دے۔ تو اس طرح صحابہ کرام یہ جملے کہتے ہوئے وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر اس سریے کا نام سریہ رجی ہے، یعنی وہ صحابہ کرام کا دستہ جو آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا، اور رجی کے مقام پہ ان کی شہادت ہوئی۔ 2 صحابی وہ بچ بھی گئے، حضرت زید بن دسنا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خرید لیا، مکہ مکرمہ جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ حارث چونکہ قتل ہو چکا تھا جنگ بدر میں، اور اس کو قتل کیا تھا حضرت خبیب نے، اس لیے حارث کے بیٹوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت خبیب کو خرید لیا کہ ہم اس کو اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کریں گے۔ انہوں نے گھر لے جا کر مکہ مکرمہ میں حضرت خبیب کو گھر میں قید کر دیا، ان کی قید میں رہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو ان کے باپ کا قاتل ہو اور پھر وہ لوگ کافر ہیں، وہ حضرت خبیب سے اچھا سلوک تو نہیں کریں گے، وہ کوئی باعزت کھانا تو حضرت خبیب کو نہیں دیں گے۔ بڑی ذلت کے ساتھ انہوں نے قید کیا۔ حضرت خبیب کو وہ کھانا بھی وقت پہ پورا نہیں دیتے۔ تو اس طرح وہ حارث کی بیٹی خود کہتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا
کہ وہ قیدی جو مدینہ منورہ سے میرے بھائی قید کر کے لائے تھے وہ کمرے میں بند ہے. میں جب دروازے سے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو قیدی تھا وہ اس موسم کے اندر مکہ مکرمہ میں اس قید خانے کے اندر بیٹھ کر انگور اور پھل فروٹ کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ پھل دے رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے کے اندر رزق دیا. یہ حضرت خبیب کا معجزہ اپنا کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کو بند کمرے کے اندر پھلوں کا رزق عطا فرمایا. تو بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب ان لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا. مقام تنعیم میں آپ کو لے جایا گیا جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے. یہاں سے یہ حاجی لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں. تنعیم میدان ہوتا تھا بہت بڑا وسیع, ان کا گراؤنڈ ہوتا تھا. وہاں وہ حضرت خبیب کو لے گئے. ایک جم غفیر ان کے ساتھ ہے تماشا دیکھنے کے لیے کہ مدینے سے ایک آدمی ہم نے پکڑا ہوا ہے, مسلمان ہے, غلام ہے, آج اسے ہم قتل کریں گے. اور سارے لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے حضرت خبیب کے پیچھے پیچھے. گالیاں دی جا رہی ہیں, حضرت خبیب کو مارا جا رہا ہے, حضرت خبیب پہ لعنتیں اور ملامتیں وہ لوگ کر رہے ہیں. جس کی جو زبان پہ آتا ہے وہ جملے کہہ رہے ہیں. حضرت خبیب کو باندھ کر جکڑ کر میدان تنعیم میں لے جایا جا رہا ہے. جب وہاں لے گئے وہاں حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکانا چاہا. تو جب سولی پہ لٹکانے لگے تو حضرت خبیب نے ان سے یہ کہا کہ برائے مہربانی مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی مہلت دیجیے. تو سب سے پہلے حضرت خبیب وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی بنیاد ڈالی. ان سے پہلے یہ کسی نے نہیں کیا. تو انہوں نے ان سے اجازت لی اور اجازت لے کر 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز بڑی جلدی جلدی ادا کی. جلدی جلدی سلام پھیر کر کھڑے ہو گئے اور کفار سے کہنے لگے کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, میں اپنے رب کے ساتھ عزت و نیاز کرتا, میں اپنے رب کے ساتھ ذرا گفتگو لمبی کرتا, میں اپنے رب کے سامنے زیادہ جاری کرتا, لیکن میں نے نماز پہ زیادہ وقت نہیں لگایا. اور اس لیے نہیں لگایا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موت سے گھبرا کر وہ نماز میں زیادہ ٹائم لگا رہا ہے. میں موت سے گھبرانے والا نہیں ہوں. مجھے جب اللہ نے اسلام پہ موت دے دی تو میرے لیے یہ سب سے بڑی غنیمت ہے. وہاں انہوں نے شعر پڑھے, لفظ ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شرب ممزعی. وہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, جب میں اسلام کی حالت پہ مر رہا ہوں, مجھے جس پوزیشن میں بھی مارا جائے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. اور اگر میرا اللہ چاہے تو میرے ان ٹکڑوں کے اندر جو قتل کرو گے میری بوٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکات پیدا فرما سکتا ہے. تو بالآخر انہوں نے حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا اور لٹکانے کے بعد ان کو فوری طور پہ قتل نہیں کیا, بلکہ حضرت خبیب کا ایک ایک عضو وہ کاٹ رہے. ایک کافر آتا ہے تلوار کی نوک مارتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ نیزے کی نوک مارتا ہے, تیسرا آتا ہے وہ کسی جگہ تلوار مارتا ہے. این یہ حالت تھی. حضرت خبیب کا خون پورے جسم سے رس رہا تھا, پورے جسم سے خون بہ رہا تھا, اور وہ حضرت خبیب کو اس طرح اذیت دے دے کر قتل کرنا چاہتے تھے. جب سارے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے ہیں, ابو سفیان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, یہ پکڑا گیا, ہمارے اندر پھنس گیا. اب تو اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی مصیبت کو مول لیا, صحابی بن گیا, میں نے کلمہ پڑھا, اور آج اس کلمے کی بدولت, آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت میرے اوپر کتنی مصیبت آ گئی. تو ابو سفیان نے حضرت خبیب کو جبکہ وہ سولی پہ لٹک رہے تھے ان سے ایک سوال کیا, اور سوال بڑا عجیب کیا. مجمع کے اندر کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے کہ یا خبیب اتحب ان یکون محمد مکانک, کیا ہے خبیب آج تو تو بھی چاہتا ہوگا کہ تو بچ جائے, اس سولی سے تو اتر جائے اور تیرا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تیری جگہ یہاں آ جائے، تیرا دل بھی یہ چاہتا ہوگا۔ حضرت خبیب کے جسم سے خون کے فوارے ابھر رہے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے، اس محب رسول نے، اس عاشق صادق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا کڑک کر جواب دیا اور ابو سفیان سے کہنے لگے واللہ لا احب ان اکون آمنا واضعا فی اہلی و ولدی وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یؤخذ بشوکۃ۔ ابو سفیان سن لے، میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اب بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اگر تو بڑے امن کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ مجھے میرے گھر میں واپس کر دے، میرے بال بچوں میں مجھے پہنچا دے، اور اس کے بدلے میں میرے پیغمبر کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو ان کا کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ انہوں نے ایک آواز لگائی، کتنا بڑا درد ہے اس کے اندر، کتنی بڑی محبت ہے۔ اب ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، اقتلوہ اقتلوہ، اس کو مار دو۔ تو بالآخر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سولی پہ لٹکا کر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ پھر قتل کرنے کے بعد آپ کو سولی سے اتارا نہیں گیا، 40 دن تک حضرت خبیب وہاں سولی پہ لٹکتے ہیں، 40 دن تک مشرکین پہرا دے رہے ہیں۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کو اپنے خیال کے مطابق زیادہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ نے مدینہ منورہ سے حضرت زبیر کو بھیجا اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جائیں اور رات کی تاریکی کے اندر حضرت خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر مدینہ منورہ لے آئے۔ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، رات کی تاریکی میں 40 آدمی وہاں پہرا دے رہے تھے، یہ لاش کوئی نہ اتارے۔ ان صحابہ کرام نے موقع پا کر حضرت خبیب کی لاش کو اتارا اور گھوڑے پہ رکھا اور گھوڑے پہ رکھ کے گھوڑے دوڑا دیے۔ دشمن کو پتہ چل گیا کہ لاش لے جانے والے لے جا رہے ہیں، دشمن پیچھے سے پہنچ گیا، انہوں نے پیچھے سے آ کر ان صحابہ کرام کا گھیراؤ کر لیا۔ جب گھیراؤ کیا تو انہوں نے وہ لاش زمین پہ رکھ دی اور زمین پہ رکھ کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تو اس لاش کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، اب تو ہی انتظام فرما۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین شق ہو گئی اور زمین نے حضرت خبیب کو قبول کر لیا۔ تو اس طرح حضرت خبیب کو ولی الارض کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خبیب جن کو اللہ کے حکم سے زمین نے نگل لیا۔ تو یہ حضرت خبیب کے ساتھ واقع ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام کے 10 صحابہ کرام رجیع کے مقام پہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی، مسئلہ علم غیب بھی حل ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب وہ دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا خیال ہے جی آپ کو پتا تھا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر کیا پروگرام ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کسی اور کتاب کی روایت نہیں ہے۔ صحابہ کرام شہید ہو گئے اور پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا پتہ کوئی نہیں۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ آپ نے جان بوجھ کر صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ پھر ان 10 صحابہ کرام کے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہاں سے مسئلہ علم غیب بھی حل ہو گیا کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اسی سال اسی مہینے کے اندر ایک دوسرا بھی واقعہ بڑا دردناک پیش آیا، وہ اس سے بھی زیادہ دردناک واقعہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ابو برا عامر بن مالک آیا اور اس نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ نجد کی طرف اصحاب دعوت کی ضرورت ہے، نجد کے علاقے میں اسلام پھیل رہا ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھیجیں، وہاں ہمیں مدد کی بھی ضرورت ہے اور وہاں ہمیں قاریوں کی ضرورت ہے، قرآن کے قاری، وہ آپ بھیجیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس آدمی کے ساتھ 70 صحابہ کرام بھیجے، پہلے والے 10 تھے اور یہ 70 ہیں، 70 صحابہ کرام آپ نے بھیجے جو قرآن مجید کے بڑے عالم، قرآن مجید کے بڑے قاری اور قرآن مجید کے بڑے حافظ اور قراء تھے، قراء صحابہ کرام بھیجے
اور حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ صحابہ کرام اتنے نیک اور پاکیزہ انسان تھے، کانوا یحتبون النہار، یہ سارا دن لکڑیاں چنتے تھے جنگل میں سے، اور وہ لکڑیاں چن کر شام کو لکڑیوں کو بیچ کر اصحاب صفہ کے لیے کھانا خرید کر لاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، اور یہ ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ساری رات تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو 70 صحابہ کرام کو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا، اور یہ لوگ صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچے۔ راستے کے اندر ایک جگہ پہ پہنچے جس جگہ کا نام ہے بیر معونہ۔ بیر معونہ کے مقام پہ جب پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ اور قبیلے بھی مل گئے، قبیلہ اسیہ، قبیلہ رال اور قبیلہ زکوان کو انہوں نے ساتھ ملا لیا، اور اس طرح ان ظالموں نے غداری کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ کرام کو بیر معونہ کے مقام پہ شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑا دردناک واقعہ ہے۔ 70 صحابہ کرام بے دردی کے عالم میں، بے دردی کے عالم میں صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ صحابہ کرام بھی جب شہید ہوتے ہیں تو یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اخبر عنا بنبیک، کہ یا اللہ ہمارے حال کی اپنے نبی کو اطلاع دے دے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں حاضر و ناظر نہیں ہے، یہاں وہ ہمارے حالات کو دیکھ نہیں ہے، جب تک اللہ اطلاع نہ دے اس وقت تک آپ کو اطلاع مل سکتی نہیں۔ صحابہ کرام تو بڑے خوش ہو رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میں نے 70 صحابہ کو نجد کی طرف دین کی دعوت کے لیے بھیجا ہے، دین وہاں پھیل رہا ہوگا، وہاں دین کا کام ہو رہا ہوگا۔ صحابہ کرام خوش ہیں، کبھی کوئی خبر آنے والی ہے، خبر آئے گی کہ وہاں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ان خیالات کے اندر ہیں، اور وہ صحابہ کرام 70 کے 70 ان قبیلوں نے غداری کر کے ان کو شہید کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے آ کر اطلاع دی، اور آپ کو یہ اطلاع دی، اخبار جبریل، بخاری کے اندر یہ بات آتی ہے، اخبار جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی اور فرمایا انہم قد لقوا ربہم فرضوا عنہم فرضی عنہم، کہ وہ جو 70 صحابہ کرام آپ نے دعوت کے لیے بھیجے تھے وہ سارے کے سارے اللہ سے مل چکے ہیں، وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فحزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزنا شدیدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک مہینہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، صبح کی نماز میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان قبیلوں کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی۔ 1 مہینے تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا فرماتے رہے، ان قبیلوں کے نام لے لے کر اللہ کے پیغمبر فرماتے رہے کہ یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما، انہوں نے میرے 70 صحابہ کرام کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو اس سریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سریت القرآن بھی کہا جاتا ہے اور سریہ بیر معونہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی مسئلہ علم غیب حل ہو گیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر سب کچھ جانتے ہوتے تو کیا ان دھوکے بازوں کے ساتھ اپنے 70 صحابہ کرام کو بھیجتے بھی؟ تو غیب جاننے والا کون ہے؟ اگر یہ تصور کیا جائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا اس سارے پروگرام کا کہ کیا ہونے والا ہے، تو مجھے بتائیے ان 70 صحابہ کی شہادت کا ذمہ دار کون بنتا ہے جی؟ پیغمبر السلام بنتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ یہ واضح ہو گیا، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے ماں سوا زمین و آسمان کے اندر غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ اطلاع دے دے تو پتہ چلتا ہے، نہ اطلاع دے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ 70 صحابہ کرام، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ ان میں صرف ایک آدمی بچا جو لاشوں کے نیچے دب گیا اور اس کے کچھ سانس باقی تھے، صرف ایک آدمی بچ سکا، باقی سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح سن 4 ہجری ربیع الاول سن 4 ہجری کے اندر ایک اور غزوہ ہوا جس غزوے کا نام ہے غزوہ بنو نذیر۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ ان یہودیوں کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ تھا، صلح کا، نہ لڑنے کا یہ معاہدہ تھا۔
لیکن یہودی آپ جانتے ہیں کتنی بڑی خیانت والی قوم ہے، کتنی بڑی غدار قوم ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وفا نہیں کی، ان کو چھوڑ دیا، وعدہ بھی توڑ دیا الصلوۃ والسلام کو، انہوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جھگڑے کے سلسلہ میں، ایک تنازع کے سلسلہ میں آپ ان کی بستی میں جاتے ہیں، ان کے محلے میں جاتے ہیں، ظاہری طور پہ ان لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا احترام کیا، بڑا اکرام کیا، آئیے جی تشریف لائیے جی آپ بیٹھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور وہاں بٹھانے کے بعد ان یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے کوئی بڑا سا پتھر، کوئی چکی کا بڑا سا پات لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ این جب ان کا آدمی اوپر چڑھ گیا اور وہ چکی کا پات، وہ بڑا سا پتھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ پھینکنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جلدی سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ غداری کی اور ان لوگوں نے قتل کا پروگرام بنایا، تو ان کے اس غدر کے بدلے میں، ان کی اس غداری کے بدلے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب آپ نے ان پہ حملہ کیا، ان کی طرف صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ گئے تو وہ بنو نذیر سارے کے سارے قلعے کے اندر بند ہو گئے، قلعے کے دروازے انہوں نے بند کر لیے اور وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہی شکل ہے کہ قلعے کا محاصرہ کیا جائے، وہ نکلے تو تب ان کے ساتھ لڑائی ہو۔ تو بہرحال یہودی اپنے طور پہ بڑے مطمئن تھے کہ ہمارا قلعہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہاں رہیں گے، کھانے پینے کا کافی سامان موجود ہے، چاہے ہمیں جتنے مہینے بھی رہنا پڑے ہم رہیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کا محاصرہ کیے ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے باقاعدہ ان یہودیوں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ فکر نہ کریں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، آپ قلعے کے اندر بند رہے، بیرونی طرف سے میں مسلمانوں پہ حملہ کروں گا۔ اس نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ لوگ قلعے سے باہر نہیں نکل رہے، صحابہ کرام کو اللہ کے حکم سے یہ حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے باغات کو کاٹنا شروع کر دو۔ جب یہ دیکھیں گے ہمارے کھجوروں کے باغات اتنے قیمتی باغات، بڑے ان کے قیمتی پودے سے کٹی یہ نکلے تو کچھ درخت صحابہ کرام نے کاٹے اور یہ مرعوب ہو کر، یہ اپنا روب زدہ ہو کر یہ قلعے سے نکل آئے۔ جب نکلے امن کی اپیل کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اب مرضی ہے ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائیں، چاہے تو ان کو قتل کر دیں، چاہے تو ان کو قیدی بنا لیں، جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بڑا نرم سا فیصلہ فرمایا اور فیصلہ یہ فرمایا کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ خالی کر دو، بس کسی اور بستی میں جا کر بسو، یہ ساری چیزیں، یہ ساری جگہیں آپ خالی کر دیں۔ 10 دن کے اندر جتنا سامان لے جانا چاہتے ہو وہ ساتھ لے جاؤ اور مدینہ منورہ کو خالی کر دو۔ چنانچہ ان یہودیوں نے اس شرط کو مان لیا مجبوراً۔ اب یہ اپنے گھر کے سامان اٹھا رہے ہیں، سارا سامان اٹھایا، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ان کچے کمروں کے کواڑ اور دروازے اور کھڑکیاں وہ بھی انہوں نے اکھیڑ لی اور ان کو بھی لاڈ لاڈ کر یہ دور جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر، اس غزوے کا قرآن مجید نے سورۃ حشر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کافروں کو پہلے حلے میں ہی وہاں سے نکال دیا اور یہ نکلنے پہ مجبور ہو گئے۔ ما ظننتم من یخرجوا، مسلمانوں تمہارا خیال تو یہ نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور ان یہودیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمارے قلعے بڑے محفوظ ہیں، ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب اس طرح آ گیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور آج اس رعب کی وجہ سے یہ اپنے گھروں کو خود اکھیڑ رہے ہیں اور مسلمان بھی ان کے گھروں کو اکھیڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو
یہاں سے عبرت حاصل کرو، جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ بعد میں انہوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے کہا دیکھو جی مسلمان بنتے ہیں بڑے امن والے، بڑے نیک بنتے ہیں، اور انہوں نے تو بڑا ظلم کیا، ہمارے درختوں کو کاٹا، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یہ آج کل کے عیسائی اور یہودی بھی اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، مسلمانوں پہ، انہوں نے بھی وہ ان کے باغات اجاڑے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ما قطعتم من لینۃ، تم نے جو درخت کاٹا، او ترکتموها، یا تم نے جو کچھ چھوڑ دیا، فباذن اللہ، یہ سارا کس کے حکم کے ساتھ ہوا؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ نے حکم دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تم نے یہ درخت کاٹے، جو چھوڑے وہ بھی خدا کے حکم کے مطابق چھوڑے، جو کاٹے تم نے وہ بھی خدا کے حکم کے مطابق کاٹے۔ اس لیے مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، جو کچھ تم نے کیا وہ ٹھیک کیا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ اسی طرح جی ایک اور واقعہ ہے، جمادی الاول سن 4 ہجری کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور غزوے پہ تشریف لے گئے۔ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے۔ ذات الرقاع، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی قبیلہ غطفان کے لوگ، بنی محارب اور بنی سالبہ، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ دونوں قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا وہ تو پروگرام بعد میں بنائیں گے نا، پہلے ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 400 صحابہ کرام کی میت میں نجد کی طرف نکلے، وہاں پہنچے، اور وہاں جب گئے تو وہ لوگ ڈر گئے، بھاگ گئے، لڑائی کی نوبت نہ آئی، اور وہ لوگ روب زدہ ہو کر وہ لوگ بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ ذات الرقاع اس غزوے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بڑی مشکل کے اندر، بڑی عسرت کے اندر پیش آیا۔ صحابہ کرام کے قدموں کے اندر جو جوتے تھے وہ پھٹ گئے، اور صحابہ کرام نے اس غزوے کے اندر اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے اپنے پاؤں کے اوپر پرانے کپڑے اور پرانے چیتڑے وہ صحابہ کرام نے لپیٹ لیے، تاکہ ان کے پاؤں جلے نہیں، گرمی سے محفوظ رہیں اور زخموں سے محفوظ رہیں۔ تو اس طرح اس غزوے کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے کہ یہ وہ غزوہ ہے جس غزوے میں صحابہ کرام نے جوتوں کی بجائے، جوتے ان کے پاس نہیں تھے، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کپڑے لپیٹ لیے تھے، پگڑیاں اپنی پھاڑ پھاڑ کر اور کپڑے لے لے کر انہوں نے پاؤں پر لپیٹ لیے تاکہ ہمارے پاؤں محفوظ رہیں۔ اس لیے غزوے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ ذات الرقاع۔ اور اسی غزوے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، وہ پیش آیا کہ واپسی میں جب ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہیں، مختلف درخت ہیں، کوئی کسی درخت کے نیچے ہے، کوئی کسی درخت کے نیچے ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی قمیض بھی اتاری ہوئی ہے اور آپ نے اپنی تلوار بھی اس درخت کے ساتھ لٹکا رکھی ہے۔ تو موقع پا کر ایک دشمن وہاں آ گیا، اس نے سوچا کہ اب یہ موقع ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دور دور موجود ہیں، میں یہ موقع پا کر تلوار بھی پاس ہی موجود ہے، اسی تلوار سے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کر دوں گا اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ دشمن آ گیا، اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا، اور جب باہر نکال لیا تلوار کو اس نے یوں کیا، یوں جب اوپر کیا، اب وہ تلوار مارنے والا تھا، 1 سیکنڈ کی دیر تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ نے آپ کو جگا دیا، آپ جاگے، تلوار اس کے پاس موجود ہے، آپ بیٹھے ہیں، وہ کھڑا ہوئے، بیٹھنے والے سے کھڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، پھر اس کے پاس تلوار بھی ہے، پھر تلوار اس نے تانی ہوئی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا چاہتا ہے، تو وہ کافر ذرا مستی میں آ گیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا جواب دیں، من یحافظک عنی، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ تلوار میرے ہاتھ میں، آپ نہتے، آپ بیٹھے ہوئے 1 سیکنڈ کی دیر ہے، من یحافظک عنی، کون ہے تجھے میرے ہاتھ سے بچانے والا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس انداز سے اللہ کا نام لیا، آپ نے فرمایا اس حالت میں بھی میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ جب آپ نے اللہ کا نام لیا
اس جلال کے ساتھ اللہ کا نام لیا، کافر کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے فوراً گر پڑی، اور جب وہ تلوار گر گئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پھرتی کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ وہ تلوار اٹھا لی، اور آپ نے اسی طرح تلوار اب تان لی، اور آپ نے اب اس کے اوپر تان لی اور فرمایا اب تو بتا میں یہاں سے جو کان لی، اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچانے والا ہے؟ اب کافر کا عقیدہ دیکھیے، مومن کا عقیدہ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا تھا نا مجھے اللہ بچانے والا ہے، جب آپ نے تلوار تانی اور وہ کافر جواب میں کہنے لگا کہ اب مجھے آپ کے ہاتھ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ایسے نازک موقع پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا اور سنا ہے کہ یہ آدمی بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ خود ہے تقدیر الہی، مومن آپ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سن 4 ہجری میں ہجرت کے چوتھے سال کچھ اور واقعات بھی پیش آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے بھی اسی سال نکاح فرمایا، اور اسی سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کے لیے حجاب کا حکم، پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ اب آگے آ جائیں گی اپنا سن 5 ہجری، ہجرت کا 5واں سال۔ ہجرت کے 5ویں سال ربیع الاول کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ دومت الجندل کے کچھ لوگ ہیں، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے 1000 صحابہ کرام کو تیار فرمایا اور صحابہ کرام کو آپ نے روانگی کا حکم دیا۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن 5 ہجری ربیع الاول کے اندر آپ روانہ ہوئے، لیکن جب وہاں پہنچے وہ لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے، اور مارے خوف کے وہ لوگ منتشر ہو گئے، لڑائی کی نوبت نہ آئی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 3 دن قیام کر کے ان پہ روک ڈال کر پریشر ڈال کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آ گئے۔ اس غزوے کو تاریخ کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ دومت الجندل۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی سال سن 5 ہجری شعبان کے مہینہ میں غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ مریسی ایک چشمے کا نام ہے اور بنی مستلق ایک قوم کا نام ہے۔ یہ سن 5 ہجری میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ بنی مستلق کا سردار حارث ابن ابی ذرار اس نے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ بنی مستلق کے سردار نے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے اس خبر کی تصدیق کرائی کہ کیا یہ خبر سچی ہے؟ آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہاں واقعی یہ خبر سچی ہے، اور اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے اس نے فوج تیار کر لی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا کہ وہ بعد میں حملہ کرے گا، پہلے ہم اس کے پاس پہنچیں گے۔ اس طرح بڑی جرأت کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ اس غزوے کے اندر منافقین کو بڑا ایک اعتماد تھا، ایک بڑا ان کا خیال تھا کہ لازمی طور پہ اس غزوے کے اندر مال غنیمت ملنے والا ہے۔ وہ اندازہ لگا لیتے تھے کون سی قوم ہے، کہاں تک جانا ہے، کیسے وہ لوگ ہیں۔ تو منافقین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی۔ ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ منافق بھی بہت ساری تعداد میں ساتھ چل پڑے، اور اس غزوے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ آپ وہاں پہنچے اتنے دنوں کے بعد تو آپ نے دشمن پہ اچانک حملہ کر دیا۔ جب آپ نے حملہ کیا دشمن حملے کی تاب نہ لا سکا، اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ہاتھوں دشمن کے 10 آدمی قتل ہوئے، باقی سارے کے سارے گرفتار ہو گئے۔
10 آدمی ان کے مارے گئے اور باقی سارے وہ جو بنی مستلق کے لوگ تھے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد، وہ سارے کے سارے قید ہوئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 200 گھرانے، 200 آدمی نہیں، 200 گھرانے، وہ گھرانے پورے کے پورے صحابہ کرام نے قید کر لیے، ان کو باندھ لیا، رسیوں سے جکڑ لیا۔ اور ان قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی جو بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، جس کا نام تھا حضرت جویریہ، جو بعد میں کیا بن رہی ہے؟ ام المومنین بن رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان قیدیوں کے اندر یہ بھی شامل تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مال ملا۔ اس غزوے کے اندر 2000 اونٹ آپ کے ہاتھ آئے، 5000 بکریاں آپ کے ہاتھ آئیں، بہت سارا مال غنیمت ملا۔ یہ کافی تعداد میں قیدی بھی آپ کے ہاتھ آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ قیدی تقسیم ہو گئے۔ جب تقسیم ہو گئے تو یہ جو حضرت جویریہ تھی، جو سردار کی بیٹی تھی، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی۔ جب ان کے حصے میں آئی، انہوں نے اس کو مکاتب بنا دیا۔ مکاتب کا یہ مطلب ہوتا ہے اتنے پیسے مجھے دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ جب انہوں نے مکاتب بنا دیا تو جویریہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جلدی جلدی پیسے اکٹھے کروں، بناؤں اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر امداد چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سردار ہیں، آپ ان کے بڑے ہیں، مجھے انہوں نے مخاطب بنا دیا، آپ میری امداد فرمائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے بہتر مشورہ تجھے دیتا ہوں، اگر تو قبول کر لے، تیری طرف سے وہ بدلے مخاطبت میں ادا کر دیتا ہوں اور تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بدلے مخاطبت ادا کر کے حضرت جویریہ کو آزاد کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ بعد میں حضرت جویریہ کے جو والد تھے وہ بھی ان کو چھڑانے کے لیے آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف سے آزاد ہے، اگر تیرے ساتھ جانا چاہتی ہے بے شک چلی جائے۔ والد نے جب اپنی بیٹی سے بات کی تو بیٹی نے کہا میں ان کے گھر کی باندھی بن کر، ان کے گھر کی نوکرانی بن کر رہنے کو ترجیح دیتی ہوں، میرے ابا میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے انکار کر دیا، یہ ان اپنے ابا کے ساتھ نہیں گئی۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ رشتہ مدافعت قائم کر لیا، ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور یہ عجیب واقعہ ہے، صحابہ کرام کو جب اس بات کا پتہ چلا نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا اور صحابہ کرام کے پاس جتنے قیدی تھے وہ سارے کے سارے حضرت جویریہ کی قوم سے تھے، صحابہ کرام نے سوچا کہ یار بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتہ دار بنتے ہیں۔ اب رشتہ دار بن گیا یا نہ بنے گی؟ ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا، یہ آپ کے سسرالی رشتہ دار بنتے ہیں اور ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کو اپنی قید میں رکھے۔ سب صحابہ کرام نے بنی مستلق کے ان تمام قیدیوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ ان کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق طے ہو گیا۔ سب کو ان صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا ہے اس غزوے کے اندر منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد، اچھی خاصی تعداد نے اس غزوے کے اندر شرکت کی۔ کافی تعداد میں منافق جو تھے اس غزوے کے اندر شریک تھے۔ واپسی کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک چشمے پہ یا کنویں پہ پانی کے اوپر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، ایک مہاجر کے اندر اور ایک انصاری کے اندر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ جیسے عام طور پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی پہلے پانی میں لوں گا، پہلے میں لوں گا، اس نے ذرا اس کو بات کہہ دی، اس نے ذرا اس کو بات کہہ دی۔ تو جب یہ تھوڑی سی ترش روئی ہوئی، تھوڑی سی بات ذرا تیز ہوئی، عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا۔ وہ تو بے ایمان اس سال میں رہتا تھا، کوئی موقع ملے میں صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو اکساؤں۔ عبداللہ ابن ابی وہاں پہنچ گیا، اپنے ساتھیوں کو علیحدہ لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو جی یہ لوگ مکہ مکرمہ سے بھاگے ہوئے آئے، وہاں سے ان کو بھگا دیا گیا، نہ ان کے پاس کوئی چیز تھی، نہ ان کے پاس کوئی سامان تھا، یہ لہتے تھے، یہ بے یار و مددگار تھے اور ہم نے ان کو اپنے شہر میں ٹھکانہ دیا اور آج یہ ہمارے ساتھ لڑے، ہمارے ساتھ اس قسم کی بات کرے تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اس خبیث نے یہاں تک کہہ دیا، عربی کی ایک کہاوت ہے وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو اسی طرح معاملہ ہوا نا
اس طرح اپنے کتے کو پال کر کل کو اس کتے نے ہمیں ہی ڈسنا ہے، اس نے ہمیں ہی اپنا کاٹنا ہے، تو یہ تو ہم ان لوگوں کو پال رہی ہے، تو جب پال رہی ہے تو آج یہ حالت ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ اس نے وہ انصار کو بھی بڑا بھڑکایا اور اپنے لوگوں کو بھی بڑا بھڑکایا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جب مدینہ منورہ میں جائیں گے ان کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہ کرے، یہ کھاتے ہم سے، انہیں ٹھکانا ہم نے دیا، یہ مہاجر بن کر آئے اور ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، چندے ہم دیتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ جب مدینہ منورہ میں جائیں گے نا تو کوئی آدمی ان کے اوپر کوئی مال کوئی پیسہ خرچ نہ کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس طرح لڑائی بنے گی، صحابہ کرام کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی اور ایک مسئلہ پیدا ہوگا، تو یہ اس نے کرنا چاہا۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے، مدینہ منورہ پہنچیں گے، لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ہم میں سے جو عزت والا آدمی ہے وہ ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے عزت والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو وہ خبیث کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ذلیل ہے، ہم ان کو نکال دیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ اپنے مجمع میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں ایک نوجوان سا لڑکا مخلص صحابی حضرت زید بن ارقم وہ کھڑے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے سوچا یہ تو لڑکا ہے، اسے کیا پتا۔ بہرحال حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سن لی اور یہ بات سن کر انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچا دی کہ جی وہ جو بزرگ ہے، بڑا بزرگ نظر آتا ہے، بڑی اس نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا بزرگ نظر آتا ہے، اس نے تو یہ آج بکواس کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا افسوس ہوا کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ کلمات کہے۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلوایا، عبداللہ ابن ابی آ گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ بات پوچھی کہ بھائی تو نے یہ کلمات کہے، یہ الفاظ کہے، ان پہ خرچ نہ کرو، ان کو مدینہ سے ہم نکال دیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی اب کیا کر سکتا تھا، منافق تھا، اس نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ مجھے قسم ہے جی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ کو رسول مانتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، حضرت میرا چہرہ دیکھے، میری شکل دیکھے، میرا بڑھاپا دیکھے، یہ تو کل کا لڑکا ہے، پتہ نہیں اس نے بات سنی بھی ہے نہیں سنی، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ قسمیں پہ قسمیں اٹھانے لگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتماد میں لینے لگا۔ باقی جو اس کے منافق ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، لڑکے کو دھوکہ ہوا ہوگا، کوئی اور بات ہم کر رہے ہوں گے، اس انداز میں ہو سکتا ہے اس لڑکے کو دھوکہ لگ گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا جی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کی قسموں پہ اعتبار کر لیا۔ یہ حضرت زید بن ارقم جو صحابی ہیں یہ خود کہتے ہیں بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے قسمیں اٹھائیں، جب اس نے وہ سارا مسئلہ پیش کیا میں ایسا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، حضرت زید فرماتے ہیں فَكَذَّبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مجلس کے اندر مجھے جھوٹا قرار دے دیا کہ بچہ جھوٹا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، فَصَدَّقَهُ، اور عبداللہ ابن ابی کو سچا قرار دے دیا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، مجھے تو اتنا غم لگا کہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس میں مجھے جھوٹا قرار دے دیا گیا، مجھے تو بڑا غم لگا۔ یہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غم لگا میں نے رو رو کر اپنا حال بحال کر دیا، حتیٰ کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا، شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں جھوٹ بولا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اسی حالت میں تھا تو میرے دل کے اندر ایک عجیب سی حالت پیدا ہوئی، میں نے اپنے خدا سے دعا مانگی، یہ مستر کی دعا ہے کہ یا اللہ تیرے نبی پہ آسرا تھا، تیرے نبی نے تو اپنی مجلس کے اندر مجھے جھوٹا قرار دے دیا، یا اللہ تو سارے حالات کو جانتا ہے، تو ان حالات کو یا اللہ سامنے فرما دے۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کر دیا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ خدا نے
کہہ دیا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کے سامنے رسالت کے نعرے تو لگاتے ہیں، انک لرسول اللہ، محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان منافقوں کے یہ جملے بھی نقل کر دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں، یہاں سے نکل جائے۔ اور یہ بھی فرما دیا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، اگر ہم مدینہ جائیں گے ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ارقم کو بلایا اور بلا کر بڑے پیار کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا کان مروڑا، اور پیار کے ساتھ میرا کان مروڑ کر آپ مسکرا رہے اور فرما رہے کہ بیٹے میں نے تو تجھے جھوٹا قرار دے دیا تھا لیکن آسمان والے نے تیری تصدیق نازل کر دی، تو سچا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے میرے حق میں قرآن اتار دیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ پتا چلا کہ اس نے یہ بکواس کی ہے، صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مدینہ منورہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تلوار اس نے ہاتھ میں لے لی، اس کی قربانی بھی دیکھیے، وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہتا ہے تو میرا باپ ضرور ہے لیکن میں تجھے مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ذلیل تو ہے اور عزت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ عبداللہ ابن ابی کو یہ کہنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں، میں گندا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو میرے باپ کو اگر قتل کرنے کا ارادہ ہو کسی اور کو حکم نہ دینا، ہو سکتا ہے مجھے اختیار آ جائے۔ اے اللہ کے رسول مجھے حکم دیں، آپ حکم دیں، میں ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ کر خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ایسا کرنے کی میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو یہاں سے بھی مسئلہ علم غیب واضح ہوا یا نہ ہوا جی؟ آپ کیا غیب جانتے ہیں؟ غیب جاننے والا کون ہے؟ اگر آپ غیب جانتے تو حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دیتے، مسئلہ علم غیب واضح ہو گیا۔ اسی غزوے کے اندر واپسی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، وہ ہے واقعہ عفق، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگنے کا واقعہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہے۔ پردے کا حکم میں نے عرض کیا ہے کہ نازل ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ ایک محمل کے اندر ہودج کے اندر بیٹھ کر، جیسے یہ اونٹوں پہ آج کل بھی بعض پٹھانوں نے وہ ڈولی سی بنائی ہوتی ہے، پردے کا انتظام ہوتا ہے، اس طرح کا انتظام تھا۔ حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار تھی۔ جب آپ رات کے وقت پچھلے پیر رات کے وقت رکے تو صحابہ کرام نے وہ محمل اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور صحابہ کرام ضروریات میں لگ گئے، کھانا پکایا، تھوڑی دیر آرام کیا۔ صبح کے وقت کوچ کا پروگرام تھا، جب صبح ہونے والی تھی، سحری کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ میں جلدی جلدی باہر جاتی ہوں، قضائے حاجت کر کے ابھی واپس آ جاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک تو عمر بہت تھوڑی تھی اس وقت، دوسرے آپ کو سفر کا یہ تجربہ نہیں تھا کہ کسی کو بتا کر جاؤں یا کہہ کر جاؤں۔ آپ چلی گئی، ابھی میں نے جانا ہے وہاں تک جاؤں گی، قضائے حاجت کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب قضائے حاجت کر کے واپس آ رہی ہیں، راستے کے اندر اپنے گلے میں ہاتھ مارا تو ہار موجود نہیں تھا، پرایا ہار تھا مانگا ہوا۔ بڑا پریشان ہوئی کہ یہ تو میرا ہار گم ہو گیا۔ بہرحال انہیں اس بات کا تجربہ نہیں تھا کہ وہاں ہار تلاش کرتی رہی، ہار تلاش کرتی رہی، کس راستے سے گئی ہوں، کس راستے سے آئی ہوں۔ بہرحال ہار تلاش کرتے کرتے انہیں کافی دیر ہو گئی۔ جب انہیں ہار مل گیا تو یہ واپس آئی، اور جب واپس آئی تو وہاں جب پہنچی تو وہاں سے وہ سارا قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ صحابہ کرام نے وہ محمل جس کے اندر ان کا خیال تھا کہ حضرت عائشہ موجود ہیں، صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ محمل اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ سارے کا سارا کوچ کر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی۔ اب کیا خیال ہے جی؟ صحابہ کرام کا بھی یہی خیال ہے نا کہ حضرت عائشہ ہمارے ساتھ جا رہی ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی یہی خیال ہے کہ عائشہ یہ میرے ساتھ والے اونٹ پہ عائشہ سوار ہے، حالانکہ عائشہ اس کے اندر سوار نہیں تھی۔ بتائیے نا غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا۔
حضرت عائشہ جب واپس آئی اس مقام پہ آئی واپس جہاں قافلہ تھا، بڑی پریشان ہوئی، یہ عجیب واقعہ بن گیا۔ بہرحال انہوں نے یہ اچھا کام کیا، یہ سوچا کہ اب میں پیچھے بھاگتی نہیں، مجھے نہیں پتا قافلہ کس طرف گیا، میں یہاں بیٹھتی ہوں، جب وہ لوگ مجھے معامل میں نہیں دیکھیں گے خود بخود واپس آ جائیں گے۔ یہ وہاں لیٹ گئی، چادر اوپر کر لی اور وہاں لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی، تقریباً صبح سحری کے بعد صبح ہوئی، تو ایک صحابی تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کا نام تھا صفوان ابن معطل۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے سے 15-20 میل پیچھے چلتے تھے تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، اس کی اطلاع دے، جب وہ اور گری پڑی چیز ہو یا وہ اور بات ہو۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ نے 15-20 میل پیچھے چلنا ہے۔ پھر وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر آ رہے تھے، انہوں نے جب وہاں دیکھا کہ یہاں تو کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، جب وہ قریب آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین عائشہ کہ یہ تو حضرت عائشہ ہے، یہ یہاں کیسے رہ گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس اللہ کے بندے نے میرے ساتھ اور کوئی کلام نہیں کیا، میں نے اس کا انا للہ سنا اور میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ بیٹھی اور اس نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور میں اس کے اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ اس نے مہار پکڑ لی اور وہ چل پڑا، تیز تیز چلتا ہوا تقریباً 10-11 بجے تک اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ منافقین نے جب دیکھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ صفوان ابن معطل نے آپ کو سوار کیا ہوا ہے اور وہ لا رہے ہیں، منافقین کو موقع مل گیا، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ پاک دامن نہیں رہی۔ یہ پروگرام پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ باتیں چلتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ بھی کوئی نہیں کہ یہ بھی کوئی پروگرام بن رہا ہے یا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، منافقین نے اس کو ہوا دی اور بڑا یہ پروپیگنڈا چلایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود پریشان ہیں کہ کیا کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس واقعے کا کوئی پتہ نہیں، مجھے تو ویسے بخار آنے لگا، بیمار ہو گئی، بخار میں رہی، لیکن بخار کے اندر میں یہ سوچتی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آتے ہیں، گھر میں میرے ساتھ وہ توجہ نہیں کرتے جو پہلے ہوتی تھی، ملازمہ سے پوچھتے ہیں اس کا کیا حال ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ میرے ساتھ وہ توجہ نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت مستہ کی ماں، مستہ ایک صحابی تھا، اس کی ماں کے ساتھ میں باہر قضائے حاجت کے لیے گئی۔ رات کے وقت اس زمانے میں گھر میں یہ لیٹرین وغیرہ نہیں ہوتی تھی، عورتیں باہر جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ گئی قضائے حاجت کے لیے، رات کا وقت تھا، راستے میں جب ہم جا رہی تھی تو وہاں مستہ کی ماں کے پیر کو ٹھوکر لگی۔ جب اس کی ٹھوکر لگی تو وہ فٹ اپنے بیٹے کو بددعا دیتی ہے، وہ کہتی ہے ایسا مستہ برباد ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اماں جی آپ ایک صحابی کو بددعا دے رہی ہے، مستہ بیچارہ تو بڑا اچھا صحابی ہے، آپ اس کو بددعا دے رہی ہیں۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں مستہ نے تیرے بارے میں کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کو پتہ چلا، اب سوچا اچھا میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ فرماتی ہے مجھے وہ بیمار ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلے جیسی توجہ نہیں دیتے اور میں بھی پریشان ہوں، حتیٰ کہ رو رو کر حال بحال کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لی کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میکے چلی گئی۔ وہاں بھی آپ نے رو رو کر حال بیان کیا، اپنی والدہ سے پوچھا، اس نے کہا واقعی یہ باتیں چل رہی ہیں تیرے بارے میں؟ والد سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا ہاں واقعی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال ماں باپ نے بڑا سمجھایا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس، عورت کے پاس تو یہ ہوتی عصمت ہے، یہ عزت ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو عورت کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ پریشان ہے، حضرت عائشہ اپنے طور پہ پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورے کر رہے ہیں، بھائی میں کیا کروں، مشورہ دو۔ بعض صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے عائشہ کو طلاق دے دے، نئی عورت سے شادی کر لے، یہ حضرت علی نے مشورہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ کس نے کیا تھا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں پیغمبر سامنے فرمایا اس کا نکاح تو میرے ساتھ اللہ نے کیا، اللہ نے مشورہ دیا، تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے آپ کے حق میں گندی عورت بھیجی نہیں، عائشہ کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورے لے رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک بڑا پروپیگنڈا، ایک بڑا طوفان منافقین نے جاری کر رکھا ہے۔ کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، جن میں یہ مصطح بھی تھا اور حملہ بنت جاش بھی تھی اور حضرت حسان ابن ثابت بھی تھی۔ یہ مخلص مسلمان تھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ اس بات کو اڑانے میں حصہ لیا۔ بہرحال ان کا بھی حصہ ہو گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور وہاں جا کر حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں لگاتار رو رہی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، ان کی ماں بھی آ گئی، حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا عائشہ ان کنت بریۃ فسیبرئک اللہ، عائشہ اگر تو بری ہے، اگر تو پاک دامن ہے، اللہ تیری پاک دامنی کا حکم نازل کر دے گا۔ وَإِن كُنتِ عَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے خدا سے معافی مانگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ جملے سنے میری تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرماتے ہیں ان کنت عَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، غلطی ہو گئی تو خدا سے معافی مانگ لے۔ فرماتی ہیں میں رو رہی تھی اور میں نے رو کر کہا جی میری حالت تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کی سی حالت ہے، مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی نہیں آ رہا۔ فرماتی ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں اگر میں مان لوں نا میں نے یہ گناہ کیا ہے تب تو آپ کو یقین آ جائے گا، لیکن اگر میں کہتی رہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے کہہ دیے حضرت عائشہ نے سر اپنا سجدے کے اندر رکھ دیا اور فرمایا کہ یا اللہ آج میری حالت ہوئی ہے جو یوسف کے ابا کی حالت تھی، انہوں نے بھی کہا تھا فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا، اشکو بسی وحزنی اللہ، اللہ میں اپنے غم کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں۔ مجھے تو بڑا اعتماد تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ، لیکن آج انہوں نے بھی وہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ تو سارے حالات کو جانتا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے پتہ نہیں کس درد کے ساتھ پتہ نہیں کس اضطرار کی حالت میں وہ جملے کہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے آثار نمودار ہو گئے، مدینہ آ گیا، وحی آنا شروع ہو گئی۔ جب وحی آنا شروع ہو گئی حضرت صدیق اکبر کانپ رہے ہیں، حضرت عائشہ کی والدہ کانپ رہی ہے، پتہ نہیں کیا وحی آنے والی ہے، پتہ نہیں ہماری بچی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے، انہیں تو پتہ نہیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آپ کے وحی کے آثار نظر آئے میں تو مطمئن تھی کہ میں سچی ہوں، لیکن میرا باپ مطمئن نہیں تھا، وہ بڑے پریشان ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو جملہ بولا فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے خوشخبری ہو قد انزل اللہ براتک، اللہ نے تیری برات آسمان سے نازل فرما۔ جب آپ نے یہ جملے کہے ماں نے کہا عائشہ اٹھ اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر۔ عائشہ مقام ناز میں تھی، عائشہ کہتی ہے کہ میں خاوند کا شکریہ تو بعد میں ادا کروں گی، پہلے میں اپنے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے حق میں یہ بشارت دے دی، جس نے میرے حق میں یہ قرآن نازل کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے حق میں قرآن نازل ہوا، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ فرماتی ہے یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ اللہ نے صرف میرے حق میں میری برات کے لیے، میری تقدیس اور میری طہارت کے لیے اللہ نے سورۃ نور کی 18 آیات نازل فرما دی۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی ان الذین یرمون المحصنات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پہ، الغافلات بے خبر عورتوں پہ، المومنات مومن عورتوں پہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے ہاتھ پاؤں، ان کی زبانیں ان کے کیے کے مطابق گواہی دیں گی اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ نے آگے محکمہ کیا
دیا, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں آپ کی طہارت کے لیے, آپ کی پاکیزگی اور آپ کی برات کے لیے اللہ نے سورۃ نور کی یہ آیات نازل فرما دی. تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ سارا حال منکشف ہو گیا اور مسئلہ علم غیب واضح ہوا یا نہیں ہوا جی؟ اگر آپ غیب جانتے تو اپنی بیوی کو وہاں جنگل میں چھوڑ آتے, اگر آپ غیب جانتے تو صحابہ کرام سے مشورے کرتے, اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ سے یہ کہتے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے. مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جن صحابہ کرام نے دیکھیے حضرت عائشہ کا مقام دیکھیے, جن صحابہ کرام نے تھوڑا بہت حصہ لیا تھا, میں نے عرض کیا ہے کہ وہ 3 صحابی تھے. حمنہ بنت جاش ایک عورت تھی, حسان بن ثابت وہ شاعر رسول ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت میں شعر کہے, حضرت حسان بن ثابت اور مصطفیٰ بن اثاثہ. ان کو اس جرم کے الزام میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 کوڑے لگوائے. 80 کوڑے انہیں لگائے گئے کہ عائشہ کے حق میں تم نے یہ بری بات کیوں اڑائی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نازل ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ درس میں غزوہ خندق کا بیان ہوگا. یہ سفر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم طے کر رہے ہیں. آپ تمام ساتھیوں کو دعوت بھی دیں, ساتھ لایا کریں.